اب دونوں شخصیتوں نے اپنی جیت کا اعلان اپنے نظام کے مطابق کر دیا ہے، تو وہ بھاگ گئے یا دے کر بھاگ گئے۔ یہ ایک ٹائٹل تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گستاخی شروع کر دیں۔ ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟ انہی بھاگنے والوں نے فتح کیا تھا، لتاڑا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کا تشخص، تقدس، تکریم منفرد ہے۔ اس کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی لفظ فرار کا معنی بھاگنا کیا ہے، تشریف لے جانا نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، حمد و صلات کے بعد میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ہمارے پاکستان کے ماحول میں، بلکہ عالم اسلام کے ماحول میں، پوری دنیا کے ماحول میں ایک گفتگو بڑے زور شور سے سوشل میڈیا کے حوالے سے چل رہی ہے۔ ہماری جماعت کے دو شخصیات نے مذاکرہ مناظرہ کیا ہے کراچی کے اندر، ان میں سے قبلہ ذوالفقار شاہ صاحب اور مولانا یاسین قادری صاحب کا مناظرہ ہوا تفضیل شیخین پر۔ شاہ صاحب کا موقف تھا کہ شیخین افضل ہیں ثقلین یعنی اہل بیت سے، اور ان کا موقف تھا کہ ثقلین یعنی اہل بیت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم افضل ہیں۔ تو اس پر دونوں احباب گفتگو کرتے رہے، لیکن یہ سارے زمانے میں دیکھا، سارے زمانے نے اس بات کی گواہی دی کہ یاسین قادری قرآن کی آیات پڑھتا رہا اور مد مقابل شاہ صاحب پیر صاحبان کے قول بیان کرتے رہے۔ تاہم پیر صاحب چونکہ اپنی مصنوعی چالاکی میں تھوڑا سا زیادہ ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، بار بار یاسین قادری سے وہ اصرار کرتے رہے کہ حکم بیان کرو جو یہ نہیں مانتا، تو اس نے صاف انکار کیا کہ میں نے ثابت کرنا ہے فضیلت کو، حکم بیان کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے۔ تاہم نفس مسئلہ پر تو الحمدللہ تعالیٰ میں نے پوری کتاب لکھی اور پوری تحقیق ہے میری۔ رہا یہ سوال کہ مولا کائنات کو افضل کہنے والوں کو رافضی کہا جاتا ہے اور شیخین کو افضل کہنے والوں کو سنی کہا جاتا ہے، یہ ٹرمینالوجی جو علماء استعمال کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان علماء کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے۔ چونکہ فقیر اس مسئلے پر بھی الحمدللہ تعالیٰ سیر اصل بات کر چکا ہے، کتاب بھی لکھ چکا ہے انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین، اور اس پر مزید بھی کام جاری ہے۔ اگلا ایڈیشن بھی آنے والا ہے چند دنوں کے اندر کچھ اضافے کے ساتھ۔ میں عرصہ دراز سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ شیخین اور ثقلین کے مابین مفاضلہ جو ہے یہ نبوی دین میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک کائنات کا کوئی بریلوی عالم دین ایک حرف نہیں دکھا سکتا، یعنی آیت نہیں، پورا مضمون نہیں، صورت نہیں، کوئی سپارہ نہیں، ایک حرف جو بطور نص اس کنٹیسٹ میں نازل کیا گیا ہو، جس میں ان دو حقیقتوں کو یعنی ثقلین اہل بیت علیہ السلام اور شیخین علیہم الرضوان کو سامنے رکھ کر قدرت نے بطور نص ارادہ تکلم فرما کے، مقصود تکلم فرما کے اس بات کا فیصلہ کیا ہو۔ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی کوئی نہیں دکھا سکتا اور قیامت تک نہیں دکھا سکتا۔ یہ بڑبڑاتے تو ہیں مولوی صاحبان، لیکن آج تک کسی نے دکھایا نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ پھر یہی قرآن پاک نازل ہوتا ہے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، جو کچھ بھی ابھی آپ پر نازل کیا گیا ہے اس کو خوب خوب کھول کر بیان کرو۔ اور رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک نبوی مقدس زبان سے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، اور کسی حرف میں کوئی ایسی بات نہیں جو چھپی ہوئی ہے۔ تو پورے وثوق سے فقیر کہتا ہے کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، نہ بریلی شریف میں اترا ہے، نہ کسی شیعہ پر اترا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہوا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات عصمت کے اندر کسی آیت کے معنی کی صورت میں، تفسیر اور تعویل کی صورت میں، تعبیر کی صورت میں کوئی شخص کائنات کا ایک حرف بھی قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا کہ رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مفاضلے کو ٹائٹل بنا کر بیان کیا ہے اور نصاً اس پر کوئی گفتگو فرمائی ہے کسی آیت کو سامنے رکھ کر۔ تو جب مبدأ علم قرآن ہے، اصل علم اور اصل دلیل کی عظمت قرآن ہے، اس میں تو اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے، نہ خدا کو نظر آیا ہے، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا ہے۔ اس کے بعد تیسرا اعتبار آتا ہے اصحاب رسول علیہم الرضوان کا۔ تو الحمدللہ میں نے پورے قرآن کو پڑھا، دیکھا۔ قرآن الحمدللہ میں قرآن پاک کا حافظ بھی ہوں، اور میں نے 37 مرتبہ قرآن پاک جو ہے مصلی پر بھی سنایا ہوا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو ریسرچ کا طالب علم ہوں، ایک ایک حرف پر اترتا ہوں اللہ کے فضل و احسان سے۔ اصحاب رسول میں سے بھی کسی بھی صحابی نے ایک حرف بھی کسی آیت کریمہ کے کنٹیسٹ میں بیان کر کے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مفاضلے پر نازل ہوا ہے، یعنی مفضولیت اہل بیت اور افضلیت شیخین۔ تو یہ تین بنیادی حقیقتیں تھیں، ان کے دامن میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے اس قرآن کے منظرنامے میں۔ یہ قیامت تک فقیر ٹائم دیتا ہے ان مولویوں کو، نہیں ہے، نہ کوئی دکھا سکتا ہے۔ تو جب مبدأ علم میں اس حقیقت کا کوئی وجود نہیں، یہ عقیدے کہاں سے بنا لیے گئے اور اس پر اجماعات بھی جڑ دیے جس کی کوئی تاریخ نہیں، نہ کوئی حقیقت ہے۔ تو اس طرح کے جعلی تصور دین میں امت کو الجھا کر رکھا۔ اب دونوں شخصیتوں نے اپنی جیت کا اعلان اپنے نظام کے مطابق کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں جیت گئے اور امت ہار گئی۔ یہی ہے نا، امت الجھی ہوئی ہے، آج بھی پریشان ہے اور یہ موج میلہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوران، گفتگو کے دوران، یاسین قادری صاحب نے جس وقت مفاضلے کی صورت میں وہ آیات پیش کیں کہ جو عالم الناس ہے وہ افضل ہے، یا اور اس کے فضائل جو ہیں وہ قرآن پاک سے بھی بیان کیے، اور جو اشجع الناس ہے مثلا غزوات میں جس کا کردار پڑا ہے دوسرے کی بنسبت سے وہ افضل ہے، وغیرہ آیات بھی پڑھی، اور قرآن کریم نے بھی قاعدہ دیا لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر من المجاہدین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو یہ بیان کر دیا گیا کہ یہ استوا اور برابری نہیں ہو سکتی کہ جو گھر بیٹھا ہے اور جو میدان میں لڑ رہا ہے وہ اجر و ثواب میں برابر نہیں ہے۔ اور ایسے ہی انہوں نے ایک موازنہ پیش کیا جنگ احد کے حوالے سے کہ وہاں بھی جو ہے کچھ اصحاب بھاگ گئے تھے اور مولا کائنات یا اہل بیت جو ہیں یہ ڈٹے رہے ہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اب بھاگ جانے والے لفظ پر مولانا کو اشتعال آ گیا، شاہ صاحب کو، وہ برانگیختہ ہو گئے اور برافروختہ ہو گئے، کہنے لگے اوہ یہ گستاخی ہو گئی، یہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، فلاں 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 فلاں، اور میں نے سنا اس پر FIR بھی ہو گئی ہے اس گستاخی پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شاہ صاحب اگر یہ لفظ یاسین کا ذاتی ہے تو واقعی قابل مواخذہ ہے، اور اگر فرار کے لفظ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے تو اعلیٰ حضرت کو پیش کیا ہے جو امام اہل سنت ہیں آپ کے نزدیک، انہوں نے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا ہوا ترجمہ پیش کیا ہے۔ اور مجھے یہ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں، اور میری بھی عادت ہے کہ ہم کنز الایمان کے علاوہ کسی کے ترجمے کو ترجمہ ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اب اس ترجمے پر دو تفسیریں بطور تحاشیہ موجود ہیں، ایک خزائن العرفان علامہ مراد آبادی علیہ رحمہ، نعیم الدین مراد آبادی، سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، اور ایک مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو جب ہم پڑھتے ہیں اس حوالے سے تو یہی ہمارے مطمع نظر میں ہوتا ہے کہ جناب اللہ اس سے اچھا ترجمہ کوئی نہیں۔ تو شاہ صاحب یہ کنز الایمان ہے، اس کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی لفظ فرار کا معنی بھاگنا کیا ہے، تشریف لے جانا نہیں کیا جو آپ کر رہے ہیں۔
یہ کون سی لغت ہے جس لغت کے تصور میں آپ زچ کر رہے ہیں مولوی یاسین کو کہ جناب والا انہوں نے اس کا ترجمہ جو ہے غلط کیا ہے، گستاخی ہو گئی ہے، اب سارے مولوی جناب والا جڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، یہ بھاگنے کا لفظ جو ہے یہ غلط ہے۔ اب میں آپ کو صرف زیادہ نہیں، ویسے تو زیادہ مرتبہ ہے، صرف 5 مقامات پر دکھا دیتا ہوں کہ لفظ فرار کا معنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی بھاگنا کیا ہے، اور اصحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس اضطراری حالت میں جو صورت حال تھی، انہوں نے نعیم الدین مراد آبادی نے بھی بھاگنا ہی کیا ہے اس کی شرح میں۔ اب یہ پہلا مقام آ رہا ہے، آپ کو دکھا رہا ہے فقیر سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ بے حفاظت نہ تھے، وہ نہ چاہتے تھے مگر بھاگنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بھی فرار کے لفظ کا معنی بھاگنا کیا ہے، اور آگے ایک مقام پر فرمایا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ وَالْفَرَارُ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہاں پر بھی انہوں نے فرمایا کہ تمہیں ہرگز تمہارا بھاگنا نفع نہ دے گا، اگر موت سے قتل سے بھاگو گے۔ یعنی لفظ فرار کا ترجمہ، وہ اویس روانی صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ فرار کا معنی فرار ہی کر دو۔ بھئی فرار کا معنی فرار ہی ہے تو ہماری زبان میں کیا ہے؟ تو اس کا لغوی اعتباری اور اصطلاحی معنی جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے وہ فرار ہونے کا معنی بھاگنا ہی کیا ہے شاہ صاحب۔ اب آپ کو مان جانا چاہیے کہ فرار کا معنی بھاگنا ہے، تشریف لے جانا نہیں ہے جو آپ کر۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنی بریلویت کو اعلیٰ حضرت کی بریلویت سے الگ صورت میں کوئی بیان کریں کہ یہ کوئی الگ سی بریلویت ہے، تو اس پر آپ علمی گفتگو دے سکتے ہیں۔ تو گویا اب اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرار کا معنی بھاگنا کریں تو یہ گستاخی نہیں، اور یاسین قادری کرے فرار کا معنی بھاگنا تو یہ گستاخی ہے۔ یہ کون سی دینی عظمت ہے یا کون سا یہ تصور دین ہے؟ آئیے اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں۔ میں وہ مقامات کی نشاندہی تو ضرور کروں گا بالاستیاب طریقے سے تمام پورے قرآن پاک کے اندر۔ بہرحال سر دست یہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت مشہور ہو گیا جنگ احد میں کہ حضور شہید ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے یہ سارا منظر دیکھا اپنی الوہی نظروں سے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 3 طبقات ہو گئے۔ ایک طبقہ جو تھا وہ ڈٹا رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ بھی، حالات کچھ بھی ہوں ہم نے لڑنا ہے اور مرنا ہے، اور ایک طبقے نے یہی اختیار کیا کہ اب حضور اب نہیں رہے دنیا میں، ہمارا رہنا جو ہے وہ بھی بیکار ہے، ہم بھی لڑیں گے اور مریں گے، اور ایک طبقہ جو ہے وہ حالت اضطراب میں بھاگ گیا۔ اب قرآن کریم نے اس تصور کو یہ پیش کیا کہ جب انہوں نے کہا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قتل ہو گئے ہیں تو ہمیں اب کیا ضرورت ہے، وہ بھاگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر گرفت فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، اور جس طرح پہلے انبیاء بھی شہید کر دیے گئے، تو کیا خیال ہے تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے، اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے منہ کر لو گے، دین سے منہ پھیر لو گے؟ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دینا تھا، دیا، یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ سیرت دینی تھی، اسوہ دینا تھا، وہ دیا، وہی ان کی ذمہ داری ہے۔ دین تو دے چکے ہیں، اب پھرنے کو کوئی مقصد نہیں رہا، تو لہذا یہاں یہ اس کے حاشیے کے ضمن میں یہ لکھتے ہیں مولانا مراد آبادی جو ہیں، یہ محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت جب کافروں نے پکارا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی، تو صحابہ کو بہت اضطرار ہوا اور ان میں سے لوگ بھاگ گئے، انہوں نے بھی بھاگ گئے کا لفظ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مقام پر یہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا اس خاص مقام پر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ، ہاں یہ آیت نمبر ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان بما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم۔ ان کے حاشیے میں وہ لکھتے ہیں نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کہ جنگ احد میں صحابہ بھاگ گئے
ان میں سے صرف 13 یا 14 باقی رہے حضور کی ذات کے ساتھ، باقی کوئی نہیں رہا، سب بھاگ گئے۔ اب اگر مراد آبادی علیہ الرحمہ بولے کہ وہ بھاگ گئے تو یہ ادب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرار کا معنی بھاگ گئے، بھاگنا کریں تو یہ ادب ہے۔ یاسین صاحب کریں اس مفاضلے کے ٹائٹل پر تو یہ بے ادبی ہے۔ شاہ صاحب اب ان دونوں حقیقتوں کے سامنے حد فاصل کیا ہے؟ اور آپ دلیل سے بیان کر دیں کہ یاسین قادری کا جو ہے بھاگ جانا ترجمہ کرنا فرار کا وہ گستاخی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا فرار کا معنی بھاگ جانا کرنا یہ گستاخی نہیں ہے۔ کیوں ڈرامے کرتے ہو شاہ صاحب؟ جب آپ کا مبلغ علم اتنا نہیں کہ کسی صاحب علم کے سامنے بیٹھ کر آپ کو دلیل پیش کر سکے، وہ ساری ٹرموں میں قرآن پڑھتا رہا اور آپ کہتے رہے کہ پیر صاحب نہیں مانتے، یہ کون سا دین ہے؟ بہرحال تو یہ جو الزام ہے کہ وہ بھاگ گئے، ہاں یہ بات جو میں ذاتی طور پر کرنا چاہتا ہوں، کچھ ناہنجار لوگ جو مصنوعی مومن ہیں، شوقیہ مومن ہیں، وہ ان مقامات کو دیکھ کر وہ جبر کرتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے اس عمل پر، اس معاملے پر وہ طنزیہ جملے کستے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے۔ انہیں نہیں پتہ کہ ایسا کہنے سے ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھاگ جانے کا طعنہ دینے والوں، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ ایران کو کس نے فتح کیا تھا؟ انہی بھاگنے والوں نے فتح کیا تھا، لتاڑا تھا۔ عراق، اردن، شام، لبنان، عمان، یمن اور جاوا سماٹر تک یہی بھاگ جانے والوں نے کئی لاکھ مربع میل کفار سے زمین چھین کر اسلام کو دی ہے، اور ان کی اس عظمت پر قرآن کریم کی کئی 100 آیات بطور حرمت اور مدحت نازل ہوئی ہیں۔ تو جو تم ترجمہ کرتے ہو بدنیتی سے، بے حمیتی سے، بے غیرتی سے، تو وہ یہ نہیں ہے، وہ یہ نہیں ہے۔ اس طرح تو اسلام کی تاریخی مسخ ہو جائے گی اور قرآن کریم کی 1900 آیات بے محل ہو جائے گی جو تم طنز کرتے ہو۔ بھئی صحابہ 2 طرح کے بھاگے ہیں، ایک طرح کے نہیں بھاگے۔ ان جاہلوں کو یہ بھاگنا نظر آ گیا، اس پر طنز کرنا یاد آ گیا ہے، اور وہ بھاگنا یاد نہیں ہے کہ بھاگ کر صحابہ اسی مقام احد میں کفار کا تعاقب کرتے رہے۔ ایک فروگزاشت ہوئی، لغزش ہوئی تو وہ جس وقت 3000 کا لشکر یلغار کرنے کے لیے امڑ آیا اور خلاف توقع ایسا واقعہ ہو گیا، تو اگر کہیں پاؤں اکھڑ گئے یا لوگ بھاگ کر جان بچا گئے تو اس میں کون سی مطلب قیامت والی بات ہے؟ ہاں یہ بات تسلیم ہے کہ اگر اس ٹائٹل پر یاسین قادری صاحب نے یہ مفاضلہ کیا ہے تو بنتا ہے کہ جو عظیمت مآب لوگ حضور کی ذات کے ساتھ کڑے رہے، وہ لوگ اور جو بھاگ گئے وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن کا بھی قاعدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس قاعدے کو سینکڑوں مرتبہ استعمال کیا ہے کہ جس عمل میں مشقت زیادہ ہو، ابتلاء اور آزمائش زیادہ، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر یاسین قادری نے یہ بات کہہ دی ہے کہ وہ اجر و ثواب میں درجے میں اعلیٰ تھے کیونکہ وہ کھڑے رہے مولا کائنات، اور جو بھاگ گئے فضل کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہ بھاگ گئے یا دیگر بھاگ گئے، تو وہ یہ ایک ٹائٹل تو ہے اس اعتبار سے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حضرت عثمان کی گستاخی شروع کر دیں یا حضرت عثمان کو ان پر فضیلت دے دیں جو کھڑے رہے۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے قاعدے کی بھی خلاف ہے اور قرآن کے قاعدے کے بھی خلاف ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ایگزیکٹ ہے اس تصور میں، اس ٹائٹل پر، لیکن اگر کوئی منمانی کرنا چاہے اس حوالے سے تو وہ قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات اتنی ہیں کہ ان مولویوں کے دماغ پھٹ جائیں گے وہ کتنی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ یہ تو ان آنسوؤں کی قیمت بٹور لیتے ہیں جو کربلا کے غم میں کوئی بہانا چاہتا ہے، اور پھر یہی زبان درازی کر کے جناب والا ان سے پیسے بٹورے جاتے ہیں۔ تو اس مال کی قیمت کا بھی اندازہ لگایا جائے
جو قرآن کریم کی کئی آیات کے اندر جس کی پذیرائی بیان کی گئی ہے۔ مسجد نبوی شریف کی زمین کس نے خریدی ہے؟ وہ کنواں جو کھاری تھا، جو میٹھا کنواں تھا، وہ یہود کے قبضے میں تھا۔ کھاری کنواں جو، اس میٹھے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کو کس نے دیا ہے؟ جیسے اسرا کے اندر کس نے کردار دیا ہے؟ ہزاروں اونٹ دیے، ہزار گھوڑے دیے، سرمایہ دیا ہے۔ کیا ڈرامے بازی ہے؟ تو میں دونوں طبقات سے کہتا ہوں، علم پڑھیں اور دین پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو ٹریڈ کمپنیاں جو تم چلا رہے ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا کوئی وجود ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی نفوس قدسیہ وجود نبوت کا حصہ ہیں، ان کا کسی سے کوئی مفاضلہ نہیں ہے کہیں بھی۔ اور یاسین صاحب سے یہ کہتے رہے ہو شاہ صاحب کہ حکم بیان کریں، چلو اس نے بیان نہیں کیا، آپ لوگوں نے تو بیان کیا ہوا ہے نا۔ جو شیخین پر ثقلین یعنی اہل بیت کو فضیلت دے وہ دال ہے، مدل ہے، گمراہ ہے، گمراہ کن ہے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی، یہ آپ کے فتوے تو ہیں۔ فقیر اس فتوے کو سامنے رکھ کر مطالبہ کرتا ہے ملت بریلویہ سے کہ اس فتوے کی قوت میں، چونکہ یہ حکم شرعی ہے، حکم شرعی کی قوت میں جب تک دلیل شرعی مہیا نہیں ہوگی تو ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ زلف دل کی بھڑاس ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اموی دین کا ٹائٹل ہے، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ مجھے ان تین الفاظ کی قوت میں دلیل شرعی مہیا کر دی جائے کہ قرآن کی کس آیت نے یہ فیصلہ کیا ہے جو شیخین کی افضلیت سے ثقلین پر نہیں مانتا وہ گمراہ ہے، دال ہے، مدل ہے، گمراہ کرنے والا ہے۔ ایک حرف دے دے، ایک حرف بطور نص، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے کوئی ایک حدیث دے دیں۔ شاہ جی یہ گھریلو شریعت اور حجرہ ساز دین اور اموی دین اب چلنے والا نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے اموی دین کا وقت۔ اب بحمد اللہ تعالی نبوی دین چلے گا، کیونکہ بو طلبی بیدار ہو چکے ہیں بحمد اللہ تعالی۔ تو اس پر میں باضابطہ گفتگو کروں گا۔ یہ جو ایک خلجان ہے شیعہ ہونے کا، دیتا ہے حوالہ اور روب ڈالتا ہے، اور سنی ہونے کا۔ ہم اہل سنت کے اجماعی، یہ کیا ہوتا ہے اجماع؟ اس جعلی اجماع کی کوئی تاریخ نہیں ہے جو مفضولیت اہل بیت پر انعقاد پذیر ہوا ہے۔ تاریخ بتا دینا کہ کس ٹائٹل پر کب یہ اجماع ہوا، اور اجماع کی جو حیت قضائیہ، اجماع کی جو حیت علمی ہے اس اعتبار سے ثابت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اجماع کی حیت علمی پر ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب دلائل شرعیہ میسر نہ ہو تو مصلحت عامہ کے لیے، امت کو دفع حرج سے بچانے کے لیے مجتہدین مل بیٹھ کر جو فیصلہ کریں اور اجمعنا علی ھذا کہیں، لیکن نصوص میسر نہ ہوں۔ تو حیرت اس بات پر کہ آپ کے پاس جب اجماع کی حیت علمی پر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں ہے، آپ نصوص لے آتے ہیں تراش کے جن کا تعلق اس مفاضلے سے نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات اس مفاضلے پر پیش کی گئی ہیں ان آیات کی معنوی تحریف ہوئی ہے۔ یہ ہے آپ کا مبلغ علم، یہ ہے آپ کا شعور۔ اس پر فقیر انشاءاللہ العزیز پوری گفتگو دے گا، پورے تفصیل کے ساتھ، اور آپ کے پورے مطالعے کو انالائز کرے گا، جس طرح مطلب القمرین کو کیا ہے، شروع سے کرے گا۔ کبھی آپ ٹھٹوی کو دکھاتے ہو، کبھی کسی کو دکھاتے ہو، کبھی کسی کو دکھاتے ہو۔ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا نہیں، میں وہ 4 مرتبہ میں نے وہ پڑھی ہے ٹھٹوی صاحب کی کتاب، اس میں کیا ہے؟ صرف روب ڈالنا جانتے ہو شاہ صاحب۔ علم اور دلیل دونوں چیزوں سے آپ خالی ہیں۔ آپ بار بار نام لیتے ہیں کہ میں ابن علی ہوں، ابن علی ایسا ہوتا ہے؟ آپ کا رویہ تو ابن نوح کی طرح ہے۔ قرآن نے جس کے بابت کہا لیسا من اہلک، کہ آپ کا اہل نہیں، حالانکہ بیٹا ہے۔ اگر آپ بیٹے ہونے کا روب ڈالتے ہو تو کیا خیال ہے آپ پر دلیل دینا ضروری نہیں ہے؟ یار وہی آپ پر نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اس مسئلے کی کوئی کلہ نہیں، اور یہ جو روب ڈالا جاتا ہے اہل سنت، ضروریات اہل سنت، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گڑا ہوا تصور دین ہے، اس کے پیچھے دلیل ہی کوئی نہیں ہے۔ ثقلین یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ذوات قدسیہ
اور شیخین کے مابین مفاضلے کی کوئی حقیقت نہیں، کہیں بھی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ پورے قرآن میں کہیں بھی ایک حرف دکھا دے شاہ صاحب، اور اس قرآن کے جو مبین ذات ہیں رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک حرف دکھا دے کہ ان دو حقیقتوں کو سامنے رکھ کر مفاضلہ کیا ہے بطور نص۔ یہ میرا یہ مطالبہ ہے، کیونکہ عقائد نصوص متعین کرتی ہیں، فصوص متعین نہیں کرتی۔ یہ جو استدلالات کیے گئے ہیں، جب فقیر نے ان کے سامنے معارضہ دیا تو استدلالات نظر بھی نہیں آئے گی، استدلال کی الف بھی نظر نہیں آئے گی۔ تو ہم صرف قرآن کی زبان میں بولیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اور قرآن سے ہی آپ کی اس جعلی تصور دین کا کلا کما کریں گے۔ تو رہا یاسین کا معاملہ یا آپ کا معاملہ، وہ آپ جانیں، وہ اپنی جگہ پر مطلب نعرے لگا رہا ہے کہ میں جیت گیا، آپ اپنی جگہ پر، تو آپ یقیناً دونوں جیت گئے، امت ہار گئی ہے جو اس وقت پریشان ہے۔ تو نفس مسئلہ پر ہم نے آپ کو یہ آئینہ دکھا دیا ہے کہ فرار کا معنی اعلیٰ حضرت نے بھی بھاگنا کیا ہے، نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے بھی بھاگنا کیا ہے۔ اب اگر لفظ فرار کا معنی بھاگنا کرنا گستاخی ہے تو اس گستاخی کا پہلا ارتکاب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے کیا ہے، اور دوسرا ارتکاب نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے کیا ہے۔ پہلے اس بات کا جب جواب آئے گا تو پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ ہم گزارش کرتے ہیں کہ امت کو سکون لینے دو، اور آپ کو اگر یہ چسکا ہے، آپ بڑے بڑے علماء کے ساتھ آپ نے مطلب یہ پنگا شنگا لیا ہے، اور بڑے ناموں کو آپ زد و کوب کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جو اہل علم جن کے ساتھ آپ باتیں کر رہے ہیں، کبھی طاہر القادری صاحب کے خلاف اور کبھی سید عبد القادر شاہ جیلانی کے ساتھ، کبھی کسی شخصیت کے ساتھ، تو آپ میں اتنی ہمت نہیں کہ آپ 5 منٹ بھی ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے گفتگو کر پائیں اس ٹائٹل پر کسی بھی حوالے سے۔ تو اس لیے آپ شاہ صاحب اپنی اوقات میں رہیے گا۔ اور یاسین قادری سے بھی کہوں گا کہ اگر تو آپ کی نیت میں وہ فطور تھا جو یہ جعلی مومنین کا ہے کرتے ہیں، تو آپ اس سے توبہ کریں۔ اگر وہ فطور نہیں تھا، صرف جو آپ کی گفتگو سے مترشح ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ٹائٹل دے رہے تھے کہ وہ مولا کائنات افضل ہیں ان سے، تو یہ گفتگو تو بالکل معقول ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن نیت میں اگر یہ بات ہے کہ میں کسی صحابی کی اہانت کروں تو یہ قابل مواخذہ ہے، اور انشاءاللہ آپ کا ایسا تعاقب کرے گا کہ آپ کو بھی دن کو تارے نظر آئیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ اپنے اپنے اوقات میں رہیے گا اور اپنے اپنے ماحول میں، اور دینی دلیل کی بنیاد پر بات کریے گا۔ یاسین قادری صاحب بھی دینی دلیل کی بنیاد پر بات کریں، اور شاہ صاحب بھی دینی دلیل کی بنیاد پر بات کریں۔ اب ہم نے اس کا آغاز کر دیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ، تو انشاءاللہ العزیز ہم نصوص قرآن سے اس معاملے کو آگے بڑھائیں گے اور پیش کریں گے سادہ نصوص سے۔ اور وہ غزوات جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے اور صحابہ کرام نے جو جوہر دکھائے، اور پھر وہ سرایا جس میں حضور خود تو شریک نہیں ہوئے، صحابہ کرام کو بھیجا، اور جو فتوحات سمیٹیں، یہ سارا ریکارڈ جلا دیتے ہیں آپ صرف اپنے من پسند جعلی ایمان کے تصور میں۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے اگر اس کردار کو مسخ کرتے ہیں اصحاب رسول اللہ رضوان کے کردار کو۔ یہ ایک زندہ کردار ہے جس کی تائید، توثیق اور جس کی مدحت قرآن پاک نے کی ہے۔ کہیں ترغیب کے تصور میں اترا ہے قرآن، کہیں ترہیب کے تصور میں اترا ہے، کہیں تدریج کے تصور میں اترا ہے۔ آپ کو تو اسلوب کلام الہی نہیں آتا، گھر میں بیٹھ کر مذہب تراشتے ہو اور حرمتوں کو پامال کرنا شروع کر دیتے ہو۔ تاہم یہ بات طے ہے، اہل بیت علیہ السلام کا تشخص، تقدس، تکریم منفرد ہے۔ ان کا مفاضلہ موازنہ کائنات کے کسی فرد سے نہ کسی نے کیا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ یہ جرم ہے، خدائے ذوالجلال کے اس قانون کے مخالف ہے جو خدائے ذوالجلال نے ان نفوس قدسیہ کے تقدس کو جس انفرادیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ کوئی کائنات کا شخص کسی بھی عظمت کو ہو، وہ ان آیات کا معنی بن ہی نہیں سکتا جو آیات جن کا محل اہل بیت علیہ السلام ہے۔ یہ اتنی نفوس قدسیہ بلند و بالا ہیں، آپ ان کا مفاضلہ ان سے کر رہے ہیں، گھر والوں کا مقابلہ در والوں سے کر رہے ہیں۔ خدا کا خوف کریں۔ شیخین کا تقدس اپنی جگہ پر ہے، ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ
یہ نہیں کہ آپ ثقلین کو اموی دین کے نشے میں آگے بڑھائیں، ثقلین کو جناب والا پس منظر میں رکھیں اور چوتھا پانچواں درجہ دیں، اور یہ بھی جعلی تصور دین ہے کہ ترتیب خلافت ہی ترتیب افضلیت ہے، کوئی اس پر دلیل نہیں کسی کے پاس۔ اور کبھی کثرت ثواب لے آتے ہو تو مجھے پیمانے سے پیمائش کر کے تو دو کہ اہل بیت نے کون سے ایسے چھوٹے ثواب کا کام کیا ہے جو شیخین کے مقابلے میں ان کا چھوٹا ہے، کوئی 1 سینٹی میٹر تو بتاؤ۔ میں انشاءاللہ اس پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے دلائل کا تجزیہ کروں گا کہ آپ نے جس وقت آپ نے جن دلائل کو استعمال کیا ہے، قرآن کریم کی معنوی تحریف کی ہے، اس کا تعاقب کروں گا۔ انشاءاللہ باقی بات آگے بڑھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔